قصر الأصول وبلغ من قام به غاية المنى والقبول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى في موضع آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي الهاشمي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ انہوں نے ہم سب کو اپنے فضل سے ایمان اسلام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بندوں پر جتنے انعامات ہوئے، ان تمام انعامات میں سب سے بہتر انعام اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو دیندار بنایا ہے، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین حقیقت کا نام ہے، دین رسم کا نام نہیں ہے، دین رواج کا نام نہیں ہے، اسلام ایک حقیقت کا نام ہے۔ آج ہمارے افعال سے، کردار سے، اخلاق سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دین کو ہم نے صرف ایک رسم سمجھ لیا ہے۔ نماز ایک مستقل عبادت ہے، رسم نہیں ہے۔ رسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دکھلاوے کی نماز، دکھلاوے کا دین، مجبوری کا دین۔ مجبوری کے دین کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی مجبوری آ گئی تو دین پر عمل کر لیا، کرنا پڑے گا ورنہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو کہتے ہیں مجبوری کا دین۔ نماز پڑھنا پڑے گی، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، اس کو کہتے ہیں مجبوری کی نماز۔ تنہائی میں ہے تو نماز کی صورتحال الگ ہے۔ جب عوام میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو لمبی لمبی رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ دکھلاوے کا دین۔ تو دین حقیقت کا نام ہے، دین رسم و رواج کا نام نہیں۔ اگر دین کو رسم و رواج سمجھا جائے گا تو سلام نہ کرنے پر شکایتیں ہوں گی، اور جو آدمی چلتا پھرتا تھا، غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، اگر وہ دین کو دین نہیں سمجھے گا تو جس دن وہ مالدار ہو جائے گا، اس کے چلنے میں، اس کے اٹھنے میں، اس کے بیٹھنے میں، اس سے لوگوں سے ملاقات کرنے کے طریقے میں فرق پڑ جائے گا، اس لیے کہ وہ سلام کو دین نہیں سمجھ رہا تھا، سلام کو ایک رسم سمجھ رہا تھا۔ اس لیے جب وہ غریب تھا تو لوگوں کو سلام کیا کرتا تھا، جیسے امیر بن گیا، اب بنگلے میں رہنے لگا، گاڑیاں گھر میں آ گئی، اب طرز زندگی بدل گئی، تھوڑی عقل بھی پیدا ہو گئی، اب سلام چھاٹ چھاٹ کر لوگوں سے کرتا ہے۔ کہاں سلام کروں گا تو میرا دنیاوی فائدہ وابستہ ہے، کہاں سلام کرنے سے میرے 2 روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ سلام کو دین سمجھتا، رسم نہ سمجھتا، تو جس طرح غریب ہونے کی صورت میں ہر ایک کو سلام کیا کرتا تھا، آج بھی وہ اسی طرح سلام کیا کرتا ہے۔ اس میں عرض کر رہا ہوں کہ دین ایک رسم کا نام ہے۔ نماز اگر حقیقت ہوتی اس
تو ہر آدمی ہر وقت دین کے تابع ہے. پھر یہ صورتحال نہیں ہوگی کہ سفر میں ہے تو نماز چھوٹ جائے گی، حضر میں ہے تو نماز پڑھ لیں گے، صحت ہے تو نماز ہے، بیماری آئی تو نماز ختم، غریبی ہے تو نماز ہے، امیری آئی تو نماز ختم. اگر یہ صورتحال ہے تو یاد رکھیے پھر دین ہم سب کے لیے کھلونا بن رہا ہے، ایک رسم سے آگے کچھ نہیں. اسے ہم سب کو دین کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے. اس لیے کہ ہر مسلمان اس بات کو کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ میرے اللہ کے لیے. جب اس کا یہ دعویٰ ہے تو اس کو اپنے دعوے کو تسلیم کروانا پڑے گا، اس کو دکھانا پڑے گا کہ میں واقعتاً اللہ کا بندہ ہوں. اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے ہر وقت وہ اللہ کا ہے. وہ امیری میں ہو تو اللہ کا، وہ غریبی میں ہو تو اللہ کا، وہ صحت یابی میں ہو تو اللہ کا، وہ بیماری میں ہو تو اللہ کا، وہ جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہے تو اللہ کا ہے، وہ بنگلے میں رہنے والا ہے تو اللہ کا ہے. اس لیے کہ ہم سب کا دعویٰ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس سے میرے بھائیو ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے کہ دین ایک رسم و رواج کا نام نہیں ہے، دین حقیقت کا نام ہے. اللہ معاف فرمائے، آج تو کلمہ بھی ایک رسم بن گیا ہے. اس لیے آپ غور کریں، 3 سال کے بچے کو کلمہ سکھا دیا جاتا ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن سکھاتے وقت میں نیت کیا ہوتی ہے؟ کہیں یہ نیت تو اس میں کار فرما نہیں ہے کہ میرے بچہ جب 3 سال کی عمر میں کلمہ سیکھ لے گا تو جس کو میں سناؤں گا وہ آ کر واہ واہ دے گا، مجھے شاباشی دے گا، کیا پیارا بچہ ہے. اگر پیچھے یہ چیز کار فرما ہے تو گویا کہ وہاں کلمہ ایک رسم بن گیا. یہی وجہ ہے کہ بچہ 3 سال کی عمر میں کلمہ سیکھتا ہے اور 70 سال کی عمر تک اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کلمے سے مقصود کیا ہے، یہ کلمہ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے. کلمہ تو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کرنے اور دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، لیکن میرا یقین اس پر کتنا ہے. اگر میں کلمے کی حقیقت کو سمجھ لیتا تو حالات کتنے بھی ناگفتہ ہو جاتے، ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوتی اور میں ایک طرف کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی حالات آئے آدمی گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ جہاں مسلمانوں کی ٹولیاں ہوتی ہیں وہاں دین پر تبصرے نہیں ہوتے، وہ حالات پر تبصرے ہوتے ہیں. ہر ایک گھبرا رہا ہوتا ہے، ہر ایک متفکر نظر آتا ہے، میرے گھر کا کیا بننے والا ہے، میرا اپنا کیا بننے والا ہے، میری دکانوں کا کیا ہونے والا ہے. ہر ایک ہی فکر میں نظر آتا ہے. آج بھی دیکھی بہت سارے ملکوں میں حالات ناگفتہ بھی ہی ہیں، بدترین حالات ہیں. لیکن دیکھیے آج بھی جن کے پاس حقیقت ایمان موجود ہے الحمدللہ ایسے حالات میں مطمئن ہیں. معصوم بچے جن کے پاس رسم نہیں ایمان کے تعلق سے، حقیقت ایمان موجود ہے، اس سے معصوم بچے جو سینوں سے چپکنے والے ہیں، جو ماں کے سینے سے جدا ہونا نہیں چاہتے، ماں انہیں الگ نہیں کرنا چاہتی ہے، لیکن ایسے حالات میں جب ماں رخصت ہو گئی، باپ رخصت ہو گیا، بہن رخصت ہو گئی، کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن اس بچے سے پوچھو بیٹا کیا حال ہے، وہ کہتا الحمدللہ اعلیٰ ذالک. ہم سب تک ویڈیو پہنچ رہی، ہم سب تک صورتحال پہنچ رہی. ایک آدمی ملبے میں دبا ہوا ہے، پورا اس کے اوپر ملبہ پڑا ہوا ہے. ایک صاحب کو کچھ آوازیں آئی، قریب جا کر دیکھا تو ایک شخص ایسی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے. یہ حقیقت ایمان ہے. میرے بھائیو یاد رکھیے، جب تک ہم رسم و رواج سے آگے بڑھ کر حقیقت ایمان تک نہیں آئیں گے تب تک ہم صحیح معنی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. آج بھی دنیا میں جو ملک کامیاب ہو رہا ہے، آج بھی دنیا میں جو لوگ فاتح بن کر آ رہے ہیں، آپ غور کر لیجئے وہ ایمان کے ساتھ. سب سے مقدم ان کے یہاں ایمان ہے، ایمان کو انہوں نے ترجیح دی.
اب غور کریں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، بچے کو کلمہ سکھا دیتے ہیں، ایک لمبی عمر گزر جاتی ہے اور بچہ بلکہ بڑا ہونے کے بعد بھی، بلکہ بوڑھا ہونے کے بعد بھی حقیقت ایمان تک نہیں پہنچتا ہے، وہ حالات سے گھبرا رہا ہوتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کلمے کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ کلمہ آیا کیوں ہے، مجھے سکھایا کیوں گیا ہے، یہ کلمہ دیا کیوں گیا ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے کامیابی نہیں ملتی میرے بھائی، ورنہ غور کیجئے، جب نبی علیہ السلام نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ، تو میرے بھائیوں ذرا سوچو اس بات کو کہ جس وقت نبی علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے ہیں، سامنے کھڑے ہونے والا ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے اور بہت سارے کفار مکہ موجود ہیں۔ کیا وہ بھی تو عربی داں تھے؟ وہ بھی تو اتنا سمجھ سکتے تھے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ؟ تو وہ بھی تو ایسا کر سکتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں وہ سمجھتے تھے، وہ عربی داں تھے، وہ عربی کو سمجھنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام کے اس جملے میں کیا کیا چیزیں مجمل ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے، وہ عربی داں تھے، چاہے ابو جہل تھا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو پھر مجھے نیتا گری چھوڑنا پڑے گی، اگر میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو مجھے زنا چھوڑنا پڑے گا، اگر میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو شراب نوشی چھوڑنا پڑے گی، اگر میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو دوسروں کی پگڑی اچھالنا چھوڑنا پڑے گی، اگر میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر میں سود خوری نہیں کر سکتا۔ لیکن شاید ہم نے نہیں سمجھا، اس سے ہمارا دونوں چلتا رہتا ہے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بھی، دوسری طرف زنا کرنے والے بھی، ایک طرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بھی ہیں، دوسری طرف شراب نوشی کرنے والے بھی ہیں، ایک طرف لا الہ الا اللہ کرنے والے بھی ہیں اور دوسری طرف جوا کھیلنے والے بھی ہیں، ایک طرف لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی ہیں اور دوسری طرف ہم دوسروں کی پگڑی اچھالنے والے ہیں، دوسروں کی عزتوں کو تار تار کرنے والے، دوسروں کی زمین کو غصب کرنے والے، دوسروں پر ڈاکہ ڈالنے والے، دوسروں کی بے حرمتی کرنے والے، ہمارے ساتھ دونوں چیزیں۔ وہ کافر تھے لیکن عربی دان، وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے پیچھے یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہے، اس سے انہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہہ کر وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہمارے یہاں کلمہ بھی ایک رسم بن کر رہے، بچے کو سکھا دیا جائے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے وہ اس کو نہیں بتایا جائے، حقیقت تک نہیں پہنچایا جائے۔ اس سے میرے بھائیوں ہمیں یہ رسمی ایمان سے آگے بڑھ کر حقیقی ایمان تک پہنچنا ہے۔ کوئی بھی رسمی چیز کامیابی نہیں دلاتی، ماحولی ایمان سے اصل ایمان تک آنا ہے۔ رسم و رواج کا ایمان وہیں تک محدود رہ جاتا ہے، ماحول کا ایمان ماحول تک محدود رہتا ہے۔ آپ جیسے ماحول سے آگے بڑھیں، اب وہ ماحول ختم ہو گئے، آپ بھی ختم ہو جائیں، آپ کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ کیا بات ہے آخر کہ جو رمضان میں مساجد میں مجمع نظر آتا ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ محرم کے عنوان سے جو مسلمان نظر آتے ہیں وہ اور دنوں میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہم سب ماحولی مسلمان ہیں۔ ہم خود سوچیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا یہ میرا ایمان مجھے کامیاب کر دے گا؟ کیا اللہ کیا کامیابی دلا دے گا؟ میرے بھائیوں اس نقلی ایمان سے، اس رسمی ایمان سے کام نہیں چلنے والا۔ آپ بازار میں جاتے ہیں تو چیزوں کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں، ایک سے نہیں دو سے مشورہ کرتے ہیں، آپ ٹھوک بجا کر آپ دیکھتے ہیں، جب کوئی چیز آپ کو دمدار لگتی ہے تو آپ خریدتے ہیں، اور ایمان ایسے چل جائے گا۔ جو ماحولی ایمان ہوتا ہے، جب فتنے آتے ہیں، ارتداد کی لہریں آتی ہے، تو جتنے ماحولی مسلمان ہوتے ہیں سب فتنوں کے شکار ہو کر نعوذ باللہ ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شعر نقلی ہو یا اصلی ہو، کہیں گے دونوں کو شعر اصلی ہو یا نقلی ہو دونوں کو شعر کہا جائے، لیکن حقیقت والا آ جائے تو سارا مجمع خالی ہو جائے، اور نقلی آ جائے تو بچے بھی اس کی قدر نہیں کریں گے، کوئی اس کی زبان کو ہاتھ نہ لگائے گا، کچھ بچے اس کی پیٹھ پر سوار ہو جائیں گے، کیوں بھائی؟ نقلی ہے، دم خم نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہی صورتحال ہمارے ایمان کی بھی ہے۔ ایمان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ماحولی ایمان ہے، رسمی ایمان ہے،
میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی پہچان خود سرکار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ مل ایمان؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ یہ پہچان بتائی نبی علیہ السلام کہ جب تجھے نیکیاں خوش کر دے اور برائیاں تجھے پریشان کر دے فانت مؤمن، تو تم ایمان والا ہے۔ یہ پہچان ایمان کی۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں ماحول کے اندر، یہی نہیں سبھی جگہ کا ماحول یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آتا، زندگی حرام کھا رہا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے۔ حدیث ہے نا، ایمان کی علامت بتائی نبی علیہ السلام نے کہ جب تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو بے چین ہو جائے، تڑپ جائے، تیری راتوں کی نیند حرام ہو جائے، تیرا دسترخوان پر دل نہ لگے، تب سمجھ لے کہ تو ایمان والا ہے۔ لیکن تو لوگوں کی زمین غصب کر لیتا ہے، لوگوں کا پیسہ کھا جاتا ہے، لوگوں کی برائیاں کرتا ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے تجھ سے اور تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا مطلب تیرا ایمان کمزور ہے۔ اور دوسری طرف اعمال کرنے کے بعد خوشی کتنی ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد مزہ کتنا محسوس ہوتا ہے، تلاوت کرنے کی مٹھاس کتنی آتی ہے، سجدے کی حلاوت کتنی آتی ہے۔ کیا قرآن کی شیرینی کو کبھی محسوس کیا؟ اگر نہیں کیا میرے دوستوں تو ایمان کے کمزور ہونے کیا۔ اللہ معاف فرمائے، ہم میں سے بہت تو ایسے ہیں کہ ایک نہیں جمعہ چھوٹ جانے کے بعد بھی زندگی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، وہ تڑپتا ہی نہیں، بے چین ہی نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ اللہ یمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ کا طریقہ کار یہ کہ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو پھر محلے کے محلے نہیں، شہر کے شہر نہیں، ملک کے ملک ویران ہو جاتے ہیں۔ اسے میرے بھائیوں ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس سے کہ جب وہ اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا ذہن یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ناراض ہو گئے، اب میرے ہاں کوئی بیمار ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو گئے مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اللہ کے ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ نافرمانی کے بعد بھی پیسہ ملتا رہے گا، نافرمانی کے بعد بھی گاڑیاں موجود رہیں گی، اللہ کے حکموں کو توڑنے کے بعد بھی بنگلوں میں رہو گے، پریشانیاں نہیں ہوگی، لیکن دور تم سے کوئی چیز ہو جائے گی تو اللہ کے سامنے جھکنا دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو توفیق سلب کرتے ہیں وہ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ پھر یہاں مزہ نہیں آئے گا، پھر مساجد میں دل نہیں لگے گا، پھر رکوع کرنے کی مٹھاس محسوس نہیں ہوگی، پھر سجدے کی شیرینی محسوس نہیں ہوگی، پھر چوراہوں پر کھڑے ہونے میں مزہ آئے گا، رات رات چوراہوں پر گزارنے میں مزہ آئے گا، کسی کا مال کھانے میں مزہ آئے گا، الٹے سیدھے کام کرنے میں مزہ آئے گا۔ کیوں؟ اللہ نے توفیق سلب کر لی۔ غریب ہوگا لیکن یہاں مزہ آئے گا، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ راضی مجھ سے ہے تو اللہ توفیق دے گا۔ آجا میرے بندے تو میرا اپنا ہے، اس کو سامنے جھکنے کی توفیق دے گا۔ اسے دیکھیے آپ، جو اللہ کا ہوتا ہے وہ 2 بجے رات کو بھی سوئے گا تو فجر میں اس کی نیند کھل جائے گی، اور ایک آدمی بہت جلدی بھی سو جائے، اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے، اٹھاتے چلے جاؤ، نیند کھلنے کے بعد بھی بستر سے اٹھنے کو تیار نہیں۔ اللہ ناراض ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، کسی کا غریب ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں، کسی کا بہت خوشحال ہونا، بنگلوں میں رہنا اللہ کی خوشنودی کی ہرگز علامت نہیں۔ کوئی اس خوش فہمی کا شکار نہ ہو کہ میرا گھر بہت عالیشان ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، لوگ میری عزتیں کرتے ہیں، میں گزرتا ہوں لوگ میری عزت کے لیے کھڑے ہو کر مجھے سلام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ راضی ہے ناراض ہے یہ اس کی علامت نہیں۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، کیا میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، تو میرے بھائیوں اس پر دیکھو کہ اللہ اپنے آپ کے سامنے جھکنے کی کتنی توفیق دے رہا ہے۔ کیا فجر کی توفیق ہوتی ہے؟ کیا ظہر کی توفیق ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی ہے تو یاد رکھیے بنگلوں کے ہونے کے باوجود میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، ہمیں رسمی ایمان سے ہٹ کر حقیقت ایمان تک پہنچنا ہے، جو بار بار احادیث میں کہا جا رہا ہے، قرآن کریم میں کہا جا رہا ہے، وہ یہی کہا جا رہا ہے حقیقت ایمان تک پہنچو۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ ایمان والے
کیسا تازہ کریں گے؟ نبی علیہ السلام کا مقصد یہ اپنے ایمان کو حقیقی ایمان تک پہنچاؤ، یہ رسم و رواج کے ایمان سے بڑھ کر آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لے کر آ جاؤ۔ ایمان والے کیسے ایمان لائیں گے؟ ہم تو پہلے سے ایمان والے ہیں میرے بھائیوں۔ وہی مقصد ہے قرآن کریم کی آیات کا کہ اٹھو رسم و رواج کے ایمان سے اور حقیقی ایمان تک پہنچ جاؤ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آؤ لوگ تم ہی تو کامیاب ہونے والے ہو، اے مسلمانوں تم ہی سربلند ہونے والے ہو۔ تمام رفعتیں، تمام بلندیاں، تمام کامیابیاں و کامریاں تمہارے قدموں میں آنے والی، شرط ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے بن جاؤ۔ ایمان والے تو ہیں لیکن مقصد میرے بھائیوں وہی ہے کہ رسمی ایمان سے بڑھ کر حقیقت ایمان تک پہنچ جاؤ۔ شاید ہم نے اس جملے کو نہیں سمجھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لیکن کافروں نے اس کو سمجھ لیا، کفار نے اس کو سمجھ لیا، مشرکین نے اس کو سمجھ لیا، اس لیے وہ کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وہ سمجھے تھے۔ اس سے کیا کرنا شروع کیا کہ اگر یہ مسلمان ایمان والے ہو گئے، اگر ان کے ایمان مضبوط ہو گئے تو پھر اعلونا، یہ تو سربلند ہو جائیں گے۔ اس سے سب سے پہلا حملہ جو کیا جا رہا ہے کفار کی طرف سے وہ ہمارے ایمان پر کیا جا رہا ہے، سب سے پہلا ڈاکہ ہمارے ایمان پر ڈالا جا رہا ہے۔ انہیں معلوم ہے، ہمیں شاید معلوم نہیں ہے، معلوم تو ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ اگر ہم پکے ایمان والے ہو گئے تو ہم سربلند ہو کر رہیں گے، لیکن کافروں کو اس کا یقین ہے کہ اگر یہ ایمان والے ہو گئے تو مسلمان عزتوں کی بلندیوں پر پہنچ جائے۔ اسے سب سے پہلا حملہ کافروں کی طرف سے ہمارے ایمان پر ہوتا ہے، ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے، اگر بالفرض آپ دیکھ لیں جس طرح کے حالات ہمارے یہاں ہیں، کئی مسلمانوں کا مکان توڑا جا رہا ہے، کئی بچوں کا اغوا کیا جا رہا ہے، کئی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ بالفرض اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تصور کر لیں کہ آپ ایمان چھوڑ کر ان کی گودی میں بیٹھ جائیں جا کر، جیسا کہ بہت سارے نیتا قسم کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب خود فیصلہ کیجئے کہ جو لوگ آپ کے گھر کے دشمن تھے، آپ کی دکان کے دشمن تھے، آپ کی بیٹی کے دشمن تھے، اب آپ سے زیادہ آپ کی دکان کی حفاظت وہ لوگ کریں گے۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ ان کو آپ سے مطلب نہیں تھا، آپ کے ایمان سے مطلب تھا۔ آپ نے ایمان چھوڑ دیا، ہماری گود میں آ کر بیٹھ گئے، اب تم ہمارے ہو گئے۔ ان کو تکلیف آپ سے نہیں، آپ کے ایمان سے، آپ کی داڑھی سے انہیں تکلیف ہے، آپ کی ٹوپی سے انہیں تکلیف ہے، آپ کے کرتے پیجامے سے انہیں تکلیف ہے۔ ورنہ بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں، کیواڑ یاترا نکلے گی تو ان پر پھول برسانے والے ہیں، ان کے تہواروں میں شریک ہونے والے ہیں، ان سے اسے کوئی خدشہ نہیں ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ نقصان کریں گے تو ان لوگوں کا جو ایمان پر چلنے والے ہیں، جو دین کو سمجھنے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، ان کا نقصان کریں گے۔ تو میرے بھائیو غور کیجیے، اللہ نے جو ایمان دیا سب سے قیمتی شے، لیکن یہ شے بغیر محنت کے نہیں بچا کرتی ہے۔ خاص طور پر آج کے موجودہ حالات میں غور کیجیے کتنے خطرناک حالات ہیں۔ آئے دن خبریں ہم تک موصول ہو رہی ہے، فلاں جگہ سے فلاں بچی، فلاں جگہ سے اتنی بچیاں، وہ جوان، وہ بوڑھے، کتنے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ آئے گا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا، فتنے رونما ہوں گے، بڑے خطرناک فتنے ہوں گے، رات، اندھیری رات کے مالک، جن فتنوں میں سمجھنا مشکل ہو جائے گا حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ یہ وہی زمانہ چل رہا ہے، دھڑلے سے لوگ ایمان کے سودے بازی کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کریں۔ کوئی کسی عہدے کے چکر میں ایمان کو چھوڑے گا، کوئی کسی لڑکی کے چکر میں ایمان کو چھوڑے گا، کوئی تعلیم کے نام پر ایمان کو چھوڑے گا، کوئی مال کے نام پر ایمان کو چھوڑے گا۔ میرے بھائیوں یہی صورتحال اس وقت ہے۔ جتنے فرقے ضالہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ پیسے دے دے کر اپنے فرقے میں داخل کرتے ہیں لوگوں کو، یہ مال کے ذریعے لوگ ایمان چھوڑ رہے ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا، ایسے خطرناک حالات آ جائیں گے کہ ایک آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔
شام کو مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اور یہ کافر جو ہوں گے بڑے خطرناک ہوں گے. اس سے کہ ایک آدمی داڑھی میں، کرتے پاجامے میں، اور کہا جا رہا صبح مسلمان شام کو کافر. اس کا مطلب اس آدمی کو اپنے کفر کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں کافر ہو گیا. اگر احساس ہو جائے مجھے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں کافر ہو گیا، تو آدمی پھر کوشش کر کے مسلمان ہو جائے. لیکن احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. میرے بھائیوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے آپ کسی مندر میں جا کر ماتھا ٹیکے تب جا کر ایمان رخصت ہوگا. آپ کے نکلنے والے زبان سے بول کیا ہے؟ کیا آپ نے مذاق تو نہیں اڑا دیا نماز کا؟ آپ داڑھی نہیں رکھتے، ایک گناہ کر رہے ہیں، داڑھی نہ رکھ کر داڑھی کا مذاق تو نہیں اڑا دیا، ورنہ آپ کفر تک پہنچ جائیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت میں سب سے زیادہ جو فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ ایمان کی کرنے کی ضرورت ہے. اگر جس غفلت کی زندگی میں ہم ہیں میرے دوستوں، اگر یہی زندگی باقی رہی تو اللہ معاف فرمائے بہت بہت خدشہ ہے کہ ہم نہیں تو کہیں ہماری نسلوں سے ایمان سلب نہ کر لیا جائے. صحابہ کی بھی زندگی تھی، ان کے پاس بھی ایمان موجود تھا، پھر کیا زندگی تھی. سب کچھ ہونے کے بعد کوئی گناہ سے نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایمانی تعلق سے بڑے فکر مند نظر آتے تھے. وہاں صورتحال یہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، نبی کی زبان مبارک سے بات نکلتی ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے. لیکن وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان کے تعلق سے اتنے فکر مند ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جو آپ کے رازدار صحابی ہے، اور جا کر عرض کرتے ہیں، اے حذیفہ، آپ کو نبی علیہ السلام نے مجھے معلوم ہے کہ ایک فہرست آپ کو بتائی ہے جس میں منافقوں کا نام لکھا ہوا ہے. میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ کون کون منافق ہے، اس فہرست میں کس کا نام موجود ہے. اے حذیفہ، مجھے تو صرف یہ بتا دیں کہیں ان میں میرا نام تو شامل نہیں ہے. وہ صحابی جن کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا. اپنے ایمان کے تئیں اتنے فکر مند ہے، کہیں منافقوں کی فہرست میں نبی نے میرا نام تو نہیں لکھوا دیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ذرہ برابر تبدیلی محسوس ہوئی گھر آنے کے بعد کہ جو نبی کی صحبت میں بات تھی وہ مجھے میرے گھر میں نظر نہیں آتی. اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ چلا رہے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. میرے بھائیوں، کیا تبدیلی آئی تھی؟ ذرہ برابر تبدیلی تھی. نبی کی صحبت میں رہتا ہوں، بات کچھ اور ہوتی ہے، گھر میں آتا ہوں بات بدل جاتی ہے. نماز نہیں چھوٹ رہی تھی، روزے نہیں چھوٹ رہے تھے، حرام نہیں کھا رہے تھے. اتنی تبدیلی میں ایمان اندر سے بے چین ہو گیا. اور میرے بھائیوں، میرے اور آپ کا حال کیا ہے؟ ایک وقت کی نماز نہیں ہے، میں سود خوری کر رہا ہوں، زنا کاری کر رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک نہیں، 5 نمازیں میں چھوڑ دیتا ہوں اور میری پیشانی پر کوئی شک نہیں آتا. اللہ کا منادی پکارتا ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار بلایا جاتا ہے. بڑی محبت کرنے والا باپ بھی اگر بچہ نافرمانی کرے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، جب 3 بار کرے تو محبت کرنے والا باپ جو ادھر ادھر سے محنت کر کے آتا ہے، تگاریاں اٹھا کر آتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر کے آتا ہے اور اس بچے کے منہ میں لقمہ دیتا ہے. لیکن وہی لقمہ دینے والا باپ جب بچہ نافرمانی کرتا ہے تو وہی بچہ ایک باپ تماچا رسید کرتا ہے. لیکن قربان جائیے اللہ کی کرم نوازی پر، جیسے 1 دن نہیں، 1 سال نہیں، 70 سال کی آپ کی زندگی تھی. وہ روز بلاتا رہا، 1 بار نہیں، 5 بار بلاتا رہا، بار بار بلاتا رہا، کہتا رہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے میرے بندوں، میں ہی بڑا ہوں، میں ہی بڑا ہوں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ میں کامیابی کی طرف، آؤ میری طرف، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں. لیکن اللہ معاف فرمائے، میری اور آپ کی صورتحال یہ ہے کہ ہم سنتے رہے لیکن کوئی جاننے کو تیار نہیں. یہ میرا اور آپ کا ایمان کا حال. چلیے اور نمازوں میں ہم حیلہ کر سکتے ہیں کہ فجر وہاں اتنی بجے تھی، اسے میں نے بعد میں پڑھ لی، وہاں اتنی بجے تھی میں نے وہاں پڑھ لی. اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی اور دکانوں میں 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں آتا. باپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ چلو میں نہیں پڑھتا ہوں، میرے بچوں کو تو پڑھوا دوں. چلیے اور نمازوں میں حیلہ کر لیجئے کہ فجر الگ جگہ ہوتی ہے، وہاں الگ وقت میں ہوتی ہے، لیکن مغرب میں جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں
مغرب کی نماز کے موقع پر جو 5-5 لوگ ایک دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا جماعت نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا یہ جماعت سے نماز پڑھنے والے ہیں؟ کیا اس وقت میں آپ کوئی بہانہ بنا سکتے ہیں؟ کیا کوئی حیلہ اپنا سکتے ہیں؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ پڑھ لی تھی اور یہ 4 فلاں جگہ پڑھ لیں گے؟ کیا جماعت کا چھوڑنا گناہ نہیں؟ میرے بھائیوں، بڑا گناہ، بڑا گناہ، اتنا گناہ کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت سے اتنی محبت کرنے والے کہ دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک زبان پر لفظ جاری ہوتا ہے، یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا بنائیں گے آپ؟ اور کل قیامت کے دن جب سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر ایک کی زبان پر ایک کلمہ جاری ہوگا، یا ربی نفسی نفسی، میرے دوستو ایک آواز آئے گی اور وہ آواز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوگی، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت کا کیا بننے والا ہے؟ جس نبی کے دل میں اتنا درد ہو امت کا، لیکن وہی ایک موقع پر کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے جو لوگ جماعت چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، لاؤ میں ایندھن جمع کروں، لوگوں سے کہوں لکڑی لے کر آؤ اور میں خود جاؤں ان کے گھروں میں آگ لگا۔ جماعت چھوڑنا چھوٹا موٹا گناہ ہے؟ اتنے محبت کرنے والا نبی آخر اس گناہ پر اتنا ناراض ہوتا ہے کہ کہہ اٹھتا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا۔ میرے بھائی، اور نمازوں میں تو ہم ہیلا کر لیں گے، 2 فلاں جگہ چلے جائیں گے، 2 فلاں جگہ چلے جائیں گے، لیکن یہ جو مغرب میں بازار کھلے ہوئے ہیں، دھڑلے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا علاقہ ہونے کے بعد نمازوں میں صفیں کیا؟ کسی میں 2 صفیں، کسی میں 1 صف ہے، کہاں گئے باقی نمازی؟ میرے بھائی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ رسمی ایمان سے اوپر آئیے، حقیقی ایمان تک آئیے، یہی ہمیں کامیابی دلانے والا ہے۔ ورنہ صورتحال میرے بھائیوں ہم دیکھ رہے ہیں کیا بن رہی ہے، دھڑلے سے لوگ ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، ایمان کی سودا بازی ہو رہی ہے، بچیاں ایمان کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچیاں ہمارے پاس رہیں، ہمارے بچے میرے بن کر رہیں، یہ دین کے سپاہی بن کر رہے، تو یاد رکھیے ان کو ایمان سے جوڑنا پڑے گا، ان کا تعلق ایمان سے مضبوط بنانا پڑے گا۔ بچوں سے محبت یہ نہیں ہے کہ جو بچہ چاہے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ یہی بچے جن کی ہم ضدیں پوری کر رہے ہیں موبائل کی شکل میں، گھنٹوں گھنٹے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیے، بچہ رویا چپ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، موبائل ہاتھ میں دے دیے۔ میرے بھائیو، یہی بچے کل قیامت کے دن دامن پکڑیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے، اے اللہ یہ وہ میرا باپ ہے جس کی کفالت، میری کفالت جس کے ہاتھ میں تھی، میری تربیت اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس نے میری کوئی تربیت نہیں۔ وہی بیٹا آپ کا دامن پکڑے گا کل قیامت کے دن۔ کتنے بچے یہ موبائل کے استعمال کی بنا پر ضدی بن رہے ہیں۔ میں نے جو عرض کیا کہ سب سے قیمتی شے ہماری ایمان ہے، اس پر ان کی طرف سے جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے وہ سب سے بڑا ڈاکہ ایمان پر ہے۔ اور یاد رکھیے، ایمان ڈائریکٹ کیسے سلب کر سکتے ہیں؟ تو یہ حیلے اپنائے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ ایک حقیقی ارتداد ہوتا ہے، ایک فکری ارتداد ہوتا ہے۔ حقیقی ارتداد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی پورا کے پورا کافر ہو جائے، ان کے طریقوں پر چلنے لگ جائے، لیکن ایک فکری ارتداد ہوتا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس وقت میں ارتداد کا شکار ہے۔ میں اور آپ بھی شاید شکار ہو گئے فکری ارتداد کے۔ فکری ارتداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا ذہن، میرا دل، سب کچھ ان کے حوالے ہو جائے، میری آنکھیں وہ دیکھیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، میرے کان وہ سنیں جو وہ سنانا چاہتے ہیں، میرے دل میں بات وہ ہے جو چاہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فکری ارتداد۔ اور یہ بڑوں میں نہیں، بچوں کے اندر منتقل ہو گیا۔ میرے بچوں کی صورتحال کیا ہے؟ اکثر ان کے ہاتھ موبائل رہتے ہیں، اکثر بچے گیم کے اندر وقت گزارے، کیا بڑے کیا چھوٹے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کا حق ادا نہیں ہونا ہے۔ یہی بچے کل قیامت کے دن دامن پکڑیں گے۔ بلکہ بڑوں نے یہاں تک بیان کیا کہ اگر ان بچوں کی فکر نہ کی گئی تو یہ دنیا کے اندر باپ کو جوتے ماریں گے۔ سخت جملہ کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں۔ یہ صورتحال ہے، لوگ ہم سے ملتے بتاتے ہیں یہ صورتحال۔ کیا بڑوں کی عزت تھی، کیا بڑوں کا احترام تھا۔ گھر میں دادا آ جائے، بچے بے چین ہو جاتے، سب بادب بیٹھ جاتے، بس سلیقہ بیٹھ جاتے، سب کا طرز بدل جاتا۔ میں خود یہاں آتا ہوں، غور کرتا ہوں، بیچارہ دادا گھر میں آیا، نانا گھر میں آیا، بچوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ جس طرح پہلے موبائل چلا رہے ہیں، ابھی بھی وہی صورتحال ہے۔ مہمان بیٹھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنی آوازیں پہلے بلند تھی ابھی بھی اتنی بلند ہے۔ بات کہہ رہا ہے لیکن بچہ ضدی ہو گیا، ایک بار نہیں، 2 بار، 4 بار
5 بار کہنے کے بعد بچہ پانی پلانے کو تیار نہیں، وہ بچہ جو گیم کھیل رہا، کس کے ذمہ ان کی تربیت؟ میرے بھائیوں، تربیت کا یہ طریقہ نہیں آ کے آپ ڈانٹ دیں، تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو تعلیم دلوائیے، تربیت کا طریقہ یہ کہ ان کو وقت دیجیے، آپ مارنے سے نہیں ہوگا، کہنے سے نہیں ہوگا، ڈانٹنے سے نہیں ہوگا، آپ کو ان بچوں کو وقت دینا پڑے گا، ان کو مدرسے پہنچانا پڑے گا، مکتب پہنچانا پڑے گا، اس معاملے میں بچوں پر سختی کرنا پڑے گا، گھر گھر کی صورتحال ہے۔ اس اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہی گئی باتوں پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی اس موجودہ دور میں خاص طور پر خوب حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔